ہمارے نیکسٹ ٹرینر جو کہ ینگ موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کا نام جنید خان ہے، بلدیہ ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے. میں چاہوں گا بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیا جائے. جنید خان، اے ینگ موٹیویشنل اسپیکر، پلیز کم آن دا اسٹیج ٹو ٹاک اباؤٹ دا ٹاپک. السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آج جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹاپک ہے گول سیٹنگ. ہر چیز کا مقصد ہے. یہاں پہ جو یہ فین مجھے ہوا دے، اس کا مقصد یہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. اس کا کام ہے ہوا دینا. ان کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، اس کا مقصد ہے اس پہ ہم فوٹوگرافی کرتے ہیں. یہ مائک ہے، اس کا مقصد ہے اس سے ہم آواز کو لاؤڈ سن سکتے ہیں. ہر چیز کا مقصد ہے. لیکن آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے اپنے بارے میں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کیا مقصد ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے سوچا ہو کہ میری زندگی کوئی مقصد ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے؟ کوئی نہیں بتا سکتے. کیونکہ آج تک ہم نے یہ بات ڈن ہی نہیں کی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. آپ کے ساتھ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک گراؤنڈ میں 2 ٹیم اتاری گئی. فٹ بال گراؤنڈ میں 2 ٹیمیں اتاری گئی. جب گراؤنڈ میں 2 ٹیمیں اتری تو سب ایک ٹیم کا جو کوچ تھا اس نے اپنے تمام ٹیم کے ممبران کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو پار دینے، ایسے گول کرنے، ایسے گول کرنے، 100 پہ شکست دینی ہے، 100 پہ شکست دینی ہے. دوسرے کوچ نے بھی اسی طرح کیا کہ بھائی آپ کو پار دینے ہیں، آپ کو بڑے جذبے سے کھیلنے ہیں، آپ کو ایسے کھیلنے ہیں. دونوں ٹیم کے جو کوچ تھے اس نے کیا کیا، اپنے دونوں ٹیموں کو بہترین طریقے سے موٹیویٹ کیا. بڑے جذبے سے جو ہے وہ کھلاڑی گراؤنڈ میں اترے. 90 منٹ کا میچ ہوا. جب 90 منٹ کا میچ ہوا تو ایک ٹیم کے بھی 0 گول اور دوسرے ٹیم کے بھی 0 گول. جب وجہ فائنڈ کیا کہ ابھی کیا وجہ ہے کہ ایک 90 منٹ کا میچ ہوا، ایک کا بھی 0 گول اور دوسرے کا بھی 0 گول. مین وجہ یہی تھا کہ وہاں پہ گول پولز موجود نہیں تھے. کیا موجود نہیں تھے؟ وہاں پہ گول پولز موجود نہیں تھے. تو گول کیسے ہوتے؟ تو ہماری زندگی کا یہ حال ہے. ہم کھیل رہے ہیں. ابھی ہماری حساب ماشاءاللہ ینگ ہے. کسی نے 20 سال کھیلے اپنی زندگی میں، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے. ہم زندگی کھیل رہے ہیں لیکن گول پول موجود ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہم کیا کھیل رہے ہیں؟ دن رات ہم ویسٹ کر رہے ہیں. ہماری زندگی کوئی اسپیسیفک مقصد نہیں ہے. ہم کس لیے دنیا میں آئے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم گھر بناتے ہیں وہ بھی کسی مقصد پہ بناتے ہیں. گھر بنانے کے لیے بھی ہمیں میپ ڈرا کرنا ہوتا ہے. ایک اسپیسیفک آپ کا نقشہ بنانا ہوتا ہے. اس نقشے پہ آپ گھر بناتے ہیں. ایک 80 گز کا پلاٹ بنانے کے لیے آپ کو نقشے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نقشہ نہیں بناتے تو آپ کا گھر جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے. اگر آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، آپ کی زندگی میں گول نہیں ہے، آپ کی زندگی میں گول سیٹنگ نہیں ہے، تو آپ کی زندگی کا جو نقشہ ہے وہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہوگا. تو ہر کام کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کامیاب بننا چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کامیاب. سر نے بات کی کامیاب کی بہترین مثالیں دی، بہترین ایگزامپل دیے. لیکن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ ایک انسان ہے جو آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ایک انسان ہے جو آپ چاہو آپ کر سکتے ہو. ایک انسان اگر آپ کو مل جائے تو وہ انسان آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اور وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان آپ خود ہیں. اگر آپ چاہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی آپ کی وانٹس ہے، آپ کی زندگی آپ کی چاہت ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ چیز چاہی نہیں. اگر آپ کو کامیاب بنے تو ایک انسان جو کامیاب بنا سکتے ہیں وہ انسان آپ خود ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم زندگی میں کھیل رہے ہیں. آپ کی زندگی، سپوز کرو گراؤنڈ آپ کی زندگی ہے، وہاں پہ 90 منٹ تک 2 ٹیمیں کھیلی گئی. لیکن وہاں پہ جیت کسی کی نہیں ہوئی. دونوں ٹیمز کے 0-0 گول. کیونکہ وہاں پہ گول پول موجود نہیں تھی.
تو ہم تو کھیل رہے ہیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, مختلف سکلز گین کر رہے ہیں, مختلف انگلش سیکھ رہے ہیں, اور زبانیں ہم سیکھ رہے ہیں, نالج حاصل کر رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں گول ہے نہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وائی؟ کہ آپ لوگوں نے خود سے سوال کیا کہ وائی, اگر ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے, یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم ایک کام کریں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, تو آپ کو اس کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا, اور اس کام میں آپ 100% سکسیس ہوں گے, آپ 100% سکسیس حاصل کر سکتے ہو. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ لیکن میں آپ کو سمجھ, اگر یہ سٹیپ ہے میں اٹھا رہا ہوں, ہر کام کے لیے سٹیپ اٹھانا ضروری ہے. میں فرسٹ سٹیپ اٹھا رہا ہوں, جب تک فرسٹ سٹیپ میں اٹھایا, اگر میں دوسرا سٹیپ نہیں اٹھاؤں گا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو فرسٹ سٹیپ اٹھانا یہ ضروری ہے. اور جب آپ فرسٹ سٹیپ اٹھاتے ہو تو آپ کے ساتھ خدائی مددیں آ جاتی ہے. آپ کے ساتھ بہت سے لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, بہت سے لوگ آپ کو بڑے اسٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں اگر اپنی بات بتاؤں, میں شروع میں اکیلا نکلا تھا, لیکن آج بہت سے لوگ ہیں جو مجھے سنتے ہیں, جو بہت سے لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے مجھے اور لوگ ہیں. دیکھو انسان نہیں ہے, جب کوئی انسان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے ٹائم آ جاتے ہیں کہ لوگوں کی جو خواب ہے, لوگوں کی جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں, اور پھر وہی چیزیں آپ کو کامیاب بناتی ہے. وہی چیزیں لوگوں کی آپ خود بھی اتنی بلیو نہیں ہوتی کہ لوگ آپ پہ بلیو کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کریں, پھر آپ اس لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں, اس لوگوں کی خواہشات کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں. آج زندگی ہم کیا کر, جسٹ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. زندگی میں ہر چیز, اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے گول سیٹنگ ضروری ہے. آپ کے لیے اس کے لیے ایک ڈائریکشن بنانا ضروری ہے. فار ایگزامپل میں ایک دوسری مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ ایک بس اسٹاپ پہ گئے, وہاں آپ نے ٹکٹ پرچیز کی. اس نے ٹکٹ والے نے آپ سے پوچھا کہاں جانا ہے, آپ نے کہا کہیں بھی. کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ کہاں جانا ہے, آپ نے کہا کہ کہیں بھی جانا ہے مجھے. آپ کبھی اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ یس یا نو, آپ پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ آپ کو ڈائریکشن بھی پتہ نہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. آپ ایک بس میں سوار ہوئے, آپ سے سوال کیا کہ بھائی آپ کو کہاں جانا ہے, آپ نے جواب ہے کہ کہیں نہیں, کہیں بھی, میں کہیں بھی جا رہا ہوں. پہنچ سکو گے؟ 100 سال بھی اگر آپ چلتے رہو ٹریول کرتے رہو, نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, آپ کے ساتھ مقصد نہیں ہے, آپ کا کوئی گول نہیں ہے, آپ کا کوئی ایم نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی اپنے اسپیسیفک ڈائریکشن پہ نہیں پہنچ سکتے. سب سے پہلے اپنا مقصد بناؤ, ملک کے لیے کر دیں. ایک سیشن IBA میں میرے سیشن ہو رہا تھا, وہاں کم سے کم 200-300 بچے وہاں موجود تھے. وہاں میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ آپ تک آپ نے ملک کے لیے کیا سوچا ہے. آپ یقین کر اگر حال میں تو کسی کا جواب نہیں آئے گا. ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, قوم کیسے بدلے گی, سوچ کیسے بدلے گی. وہ کہتے نہیں کہ سوچ بدلو پاکستان بدلے گا. تو چینجنگ یہاں سے ہے, سوچ سے. اگر آپ سوچ بدلتے ہو تو آپ پہ چینجنگ آتی ہے. تو میں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے لیے, آپ چھوڑے ملک کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے. تو کسی کے پاس جواب موجود نہیں تھا. 100-200 لوگ موجود تھے, لیکن کسی کے پاس بھی جواب موجود نہیں تھا کہ آج تک میں نے کیا سوچا. تو آپ کام کریں, آپ اپنے گول سیٹنگ بنائیں کہ مجھے بیسیکلی کرنا کیا ہے, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. آپ کو اللہ نے بہترین درجہ دیا, اشرف المخلوقات, سب مخلوق سے افضل مخلوق. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, آپ خاص ہیں. مخلوق بہت ہے, چرند پرند ہیں, جانور ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن آپ خاص مخلوق ہیں. آپ میں سمجھنے کی صلاحیت ہے, آپ میں آئیڈیاز دینے کی صلاحیت ہے, آپ میں انسان, آپ ایسے انسان ہیں اگر آپ چاہو تو آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہو, آپ دنیا کو بتا سکتے ہو, آپ دنیا کو موٹیویٹ کر سکتے ہو. لیکن سب سے پہلے یہ کام کرنے, اس سب کاموں کو کرنے سے پہلے آپ کو خود جو آپ کے اندر موجود ہے, یہ دیکھو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہاتھ سے آئی ہے, اندر سے آئی ہے یہ چیزیں. پہلے اس چیزوں کی کوئی وجود نہیں تھی, یہ تمام چیزیں اندر سے آئی ہے. انسان نے غور کیا اس چیزوں پہ, اس کے بعد اس چیزوں کو فائنڈ کیا, اس کے بعد ان کے مطلب تجربے کیے, ایکسپیریمنٹس کیے مختلف کہ یہ چیزیں کس طرح وجود میں آئیں گی. تو اس کے بعد یہ چیزیں وجود میں آئی. آپ کے اندر خزانہ ہے, خزانہ آپ کھولو, آپ کوشش کرو, چیزیں نکلے گی.
لیکن شرط ہے کوشش، ٹرائی کرنا، کوشش کوشش. جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے چیزیں باہر نہیں نکلے گی. جب تک آپ چاہو گے نہیں کچھ کرنے کے لیے، اسٹیپ نہیں اٹھاؤ گے، فرسٹ اسٹیپس نہیں اٹھاؤ گے، تو آپ وہ چیزیں نہیں آئے گی آپ کی لائف میں، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنے تبلیغ کی، اس نے کتنے لوگوں کے لیے کام کیا، اپنے امت کے لیے روئے، قوم کے لیے، ملکوں کے لیے روئے. آج ہمارا کیا خیال ہے؟ آج ہم کس مقصد کے لیے؟ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں، بے مقصد. ایک بات ہم یاد رکھیں، لکھ سکتے ہو تو لکھ لو، یاد رکھ سکتے ہو لکھ لو. بے مقصد زندگی کا کوئی معنی نہیں، بے مقصد زندگی کا کوئی معنی نہیں. آپ جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو، مر جاؤ گے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حقیقت ہے، آپ کے نہ آنے سے نہ آپ کے دنیا سے جانے سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں. آپ کے آنے سے جانے سے کسی کو کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. آپ جیو آپ مرو کوئی نہیں. آپ ایسا بنو، آپ خود کو ایسا بناؤ. ہمیں خود کو ایسا بنانا چاہیے کہ کل ہم نہ رہے لوگ ہمارا نام لیں، ہم نہ رہے لوگ ہمارا کام یاد کریں. آپ کے جانے سے کمی ہو، آپ کے گھر میں کمی محسوس ہو کہ ہاں کوئی تھا، آپ کے محلے میں کمی محسوس ہو، آپ کے ملک میں کمی محسوس ہو. عبدالستار ایدھی ایک بہت بڑا نام ہے. جس طرح سر نے بتایا کہ آپ خدمت کرو لوگوں کی، مختلف اگزامپل آپ کو دیا. عبدالستار ایدھی ایک بہت بڑا نام ہے. اس نے قوم کے لیے کتنی محنت کی ہے، دن رات ایک کیا، اپنے قوم کے لیے اس نے محنت کی. اپنی زندگی یہ کوئی معمولی کام نہیں. آپ خود سوچیں، اپنی زندگی قوم کے لیے صرف کرنے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپنے خواہشات پہ قابو کرنا، آپ اپنے خواہشات کو کھینچ کرنا اور پھر لوگوں کے لیے کام کرنے کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. آج قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا، قیامت تک ان کی برسیاں بنائی جائے گی. ایسا بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نام ہیں جس نے ملک کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دی. لیکن آج ہمارے اسٹوڈنٹ میں یہ چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ڈائریکشن نہیں ہے، ہمارا کوئی گول سیٹنگ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ بے مقصد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو خود سے یہ صلہ کر لو، خود سے یہ کنفرم کر لو کہ گول سیٹنگ کیا ہے. سب سے پہلے گول سیٹنگ ہے کہ گول کیا ہے آپ کا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے. سب سے پہلے مقصد فائنڈ کر لو. جب آپ مقصد فائنڈ کرو گے تو آپ کو آسانی ہوگی. جب آپ مقصد فائنڈ کرو گے تو آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہے. اگر آپ کسی بس والے سے ٹکٹ خریدو گے تو آپ کو ڈائریکشن کا پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے قصبہ کالونی جانا ہے، مجھے یہاں سے کلیپٹن جانا ہے. آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. آئی ایم رائٹ سر؟ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ پہنچ جاؤ گے، ٹائم آپ کا سیو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ ڈائریکشن نہیں ہے، میں پرسوں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا، میرا کلاس میٹ تو خیر نہیں ہے، میرے دوست ہے، اس سے میں ملا. میں اس سے کیا بھائی کیا کر رہے ہو آج کل؟ جس طرح ہم سوال کرتے ہیں میرے دوست سے بھائی کیا کر رہے ہو آج کل، تو کہہ رہے کہ یار میں نے کہا کیا بننا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں. اچھا، میں نے بولا کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار میں کالج سے انجینئرنگ کر رہا ہوں. بھائی میں پریشان ہو گیا کہ بھائی بیٹا کو بھائی بننا چاہ رہے ڈاکٹر اور وہاں پہ انجینئرنگ لیے. تو یہ ہے کہ ہمارے گائیڈنس نہیں ہے ہمارے زندگی میں. ہم شرم آتے، کانفیڈنس نہیں ہے نا، کانفیڈنس کی کمی ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں. تو اس کو میں نے سمجھایا کہ جلال میں، تو اس نے کہا کہ میں جب کمپلیٹ کروں گا میڈیکل تو اس کے بعد فرسٹ سیکنڈ ایئر کر کے اس کے بعد میں یونیورسٹی میں وہاں پیپرز دے کے وغیرہ میتھس کے، اس کے بعد میں وہاں جاؤں گا یونیورسٹی میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ لانگ وے ہے. آپ وہاں سے گھوم کے یہاں آ رہے. کیوں نہ آپ سیدھا، اگر آپ کے ساتھ ڈائریکشن ہے، آپ کے ساتھ راستہ ہے تو آپ سیدھے جائیے. تو سب سے پہلے اپنے ڈائریکشن کو فائنڈ کریں. یہ کام سب سے اہم ہے. آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو، کس مقصد کے لیے کر رہے ہو، یہ ضروری ہے. آج ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ٹیچرس، بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ مقاصد نہیں ہے. لیکن دنیا میں نہیں ہے. 90% لوگ ہیں جو بے مقصد زندگی گزارے. اس پہ باقاعدہ سرچنگ ہوئی ہے. 90% لوگ ہیں جو بے مقصد زندگی گزارے، جن کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں. لیکن آپ کچھ بل گیٹس ایک بہت بڑا نام ہے، عمران خان ایک بہت بڑا نام ہے. آپ لوگوں نے کبھی بہت سے اور نام ہیں. آپ نے کبھی سٹوری پڑھی ان لوگوں کی؟ یا اور ایسا بڑے تاجر ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے فوٹوگرافرس ہیں، بڑے رائٹرس ہیں، بڑے موٹیویشنل اسپیکرس ہیں. کبھی ان کی سٹوری پڑھنا آپ کہ لوگ وہاں تک کیسے پہنچے.
وہاں تک جانے کے لوگوں نے کیا کیا محنت کی ہے. ہماری زندگی سے پہلی جو ہماری ناکامی ہے کیا ہے ہمیں بتاؤ. ہماری فرینڈشپ ہماری ناکامی ہے آج کل کی. آج جو میں جس سٹیج پہ کھڑا ہوں یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوست کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں, جس کا نام ہے ارسلان شہید. اللہ اسے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. آج جو میں کھڑا ہوں ایک دوست کی وجہ سے کھڑا ہوں. ایک دوست نے مجھے ڈائریکشن دی, ایک دوست نے مجھے سپورٹ کیا اور میں یہاں تک پہنچا. آپ اپنے ایسے گیدرنگ بنائیں, ایسے دوست بنائیں جو آپ کو ایک راستہ دکھا سکے, ایک راہ دکھا سکے, جو آپ کے لیے راہ ہموار کر سکے. ہماری دوستی چالیا, یہ میرا بہت اچھا دوست ہے, مجھے چالیا منع نہیں کرتا. ہماری اچھی دوستی ماوا, یہ میرا اچھا دوست ہے, یہ مجھ سے ماوا کبھی مجھے مطلب جب میں مانگتا ہوں تو مجھے دے دیتے. یہ میرا اچھا دوست ہے. سگریٹ, یہ فضول کی چیز ہے. یہ فرینڈشپ ہے. آج کل کی فرینڈشپ یہیں تک رہ گئی ہے. یہ میرا اچھا دوست ہے, یہ ہم گالی وغیرہ گلوچ جو ہے نا ہم مطلب صفائی سے دے دیتے ہیں, کوئی ناراض نہیں ہوتا. تو اپنی فرینڈشپ آپ بھی ایسا بنائیں کہ آپ کو وہ کچھ موٹیویٹ کر سکے, کہ وہ آپ کا وقت کو سیو کر سکے. آپ یقین کریں ارسلان مجھے سنتا تھا, کیمرے کے سامنے مجھے بولنے کی مجھے ہمت نہیں تھی, اس نے وہ ہمت جگائی. وہ خود موبائل سے میری ویڈیو کرتے تھے کہ بھائی آپ آ جاؤ, آپ بولو, آپ کر سکتے ہو. تو اپنی اس سب چیزوں کے لیے گول سیٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ فرینڈشپ, یہ تمام جو سراؤنڈنگ کی چیزیں ہیں, آج کل کے جو ماحول ہے, آج کل کے جو وقت چل رہا ہے, بہت زیادہ زمانہ خراب ہے. تو آپ کو اس چیزوں کے ساتھ لڑنا ہے, فائٹنگ کرنی ہے اس چیزوں کے ساتھ. ہر چیز سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے, تب جا کے آپ ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہو. جس طرح میں نے آپ کو بڑے بڑے کچھ نام لیے, ان لوگوں کی ہسٹری ضرور پڑھنا کہ وہ اگر بڑے اسٹیج پہ. ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں قسمت ہے, تکا لگ گیا. نہیں, ان کی ہسٹری آپ ضرور پڑھیں. محنت ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتی ہے, کامیابی کے لیے بہت سے کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں. اس طرح سمجھ میں برداشت کرنی ہوتی ہے, بلیو ضروری ہے خود پہ. اگر آپ کو بھروسہ خود پہ نہیں, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے کام کی, آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کی کامیابی اور آپ کے ڈیلی لائف میں بہتر ثابت ہوتی ہے اور آپ کو بہتر انسان بناتی ہے. تو اپنی جو سراؤنڈنگ ہے اس کو بہتر بنائیں سب سے پہلے, تب جا کے آگے جا کے آپ کچھ کر سکو گے. اور جو مین پوائنٹ ہے, آپ نے ایک گول سیٹ کریں کہ مجھے بیسکلی کرنا کیا ہے. جس طرح میں نے بتایا آپ اشرف المخلوقات ہیں, سب سے بہترین مخلوق. اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہر چیز کا اپنا مقصد ہے, ہر چیز ایک مقصد پہ ہے, ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آپ بھی انسان ہیں, آپ کو بھی ایک بہترین مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے. اس دنیا میں آپ کو اگر بھیجے تو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے, لیکن آج ہمیں نہیں پتہ اس مقصد کا کہ وہ مقصد کیا ہے. میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں, ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, بڑی بہترین سٹوری, آپ کو میری بات مزید کلیئر ہو جائے گی. ایک بھکاری ایک امیر آدمی ہوتا ہے, ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر دن ایک نیا کھانا ایک نئے ہوٹل میں کھاتا ہے. یہ ان کا کیا ہے شوق, وہ ہر دن کھانا ایک نئے ہوٹل میں کھاتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, تو اس کو ڈاکٹر مشورہ دے کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کو کیا کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. تو گراؤنڈ ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں. جب بھی گراؤنڈ میں انٹر ہوتا ہے, جب وہ آپسی میں گراؤنڈ سے آتے ہیں تو وہاں پہ ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ دو بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں. ایک رائٹ پہ اور دوسری لیفٹ پہ دو بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب وہ واپس جاتے تو وہ ان کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے. تو ایک بھکاری کہتے اللہ آپ کو بہت دے, آپ نے مجھے دیا. ایک بھکاری کیا کہتے ہیں, اللہ آپ کو بہت دے, آپ نے مجھے دیا. دوسرے بھکاری کیا کہتے ہیں, آپ بہت اچھے, آپ نے مجھے دیا. ابھی باتوں میں فرق ہے, بات کو غور سے سمجھا. ایک کہہ رہے کہ اللہ, ایک کہہ رہے کہ آپ. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جا کے وہ یہ بات اپنی وی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم ایک بھکاری ہے, اور ہمیں ایک بھکاری کہتا ہے کہ جب میں اس کو کچھ پیسے دیتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہت دے, آپ نے مجھے دیا. دوسرے بھکاری کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے مجھے دیا اللہ. ٹھیک ہے, تو ابھی کیا فرق ہے, ایک اللہ کا وہ دے رہے اور دوسرا اپنا, کہ آپ نے مجھے دیا. وہ خود کو وہ سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے کہ آپ نے مجھے دیا. دوسرے سمجھ رہے کہ اللہ آپ کو دے, اللہ نے مجھے دیا. تو جب یہ بات اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو بیوی کو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھیر بناؤ اور وہ کھیر جا کے ان کو دے دو. وہ کھیر بناتے ہیں اور کھیر جو ہے نا وہ جب ایکسرسائز کے جاتے ہیں واپس ہی میں وہ کھیر پکڑا دیتے. تو جو کہتے ہیں
کہ آپ نے مجھے دیا، وہ وکیل کو پکڑائے تھے، وہ کھا لیتے. آدھی کھیر کھا کے جب دوسرے بیٹے سے پوچھتے وہ کہتے ہیں کہ وہ مایوس ہوتا ہے کہ یار اللہ تو آپ کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، آپ لے لو یہ کھیر بچا ہوا ہے آپ کھا لو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو آپ کو کچھ دے رہے نہیں ہے، یہ کھیر باقی ہے یار آپ کھا لو. وہ دوسرا وہ کھیر پکا کے کھا لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. کھیر کھا کے وہاں سے چلا جاتا ہے. دوسرے دن وہ ایکسرسائز کے لیے دوبارہ آتا ہے. جب ایکسرسائز کے لیے آتا ہے تو وہ پوچھتے کہ بھائی وہ کہاں گیا؟ تو وہ بتاتے کہ یار اس کو اللہ نہیں دے رہا تھا، وہ مایوس ہو کے چلا گیا. وہ کہتے کہ وہ چلا نہیں گیا ہے، وہ کھیر کے آخری حصے میں سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے. وہ کھیر کے آخری حصے میں سونے کے سکے میں نے رکھے ہوئے تھے. اس نے وہ سکے اٹھائے اور ایک امیر انسان ہے آج. ہمارا بھروسہ نہیں ہے، بلیو نہیں ہے ہمارا. اب اللہ پہ خود پہ سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ، اس کے بعد خود پہ بھروسہ. اگر اس قسم کی چیزیں آپ کے بعد ایڈ ہو جائے گی تو آپ کو ہر راستہ ہر ڈائریکشن میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ سب سو گئے ہو؟ بور تو نہیں ہوئے آپ سب؟ بور تو نہیں ہوئے؟ اوکے ایک بار اپنے لیے ایک بار کلیپنگ کریں پلیز. انسان ایک محسوس ٹائم میں دنیا میں آتا ہے. انسان کی پیدا ہونے کی خبر بہت ٹائم پہلے ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو کرنا ہے دنیا میں آ کے، کیا کیا چیزیں کرنی ہے، کس طرح زندگی، سب چیزیں اللہ رب العزت نے نوٹ کی ہوتی ہے پہلے سے. اس کے بعد انسان آتے دنیا میں، پھر 9 ماہ تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دنیا میں گرو کرتا ہے، دنیا میں آتا ہے. اس کے بعد وہ بچہ ہوتا ہے، آہستہ 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 گرو کر کے ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے. اور جب انسان ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو کچھ مقاصد ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کچھ ویلیوز ان کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان یہی چیز فائنڈ کرتا ہے کہ ابھی مجھے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اور اس کنفیوژن میں انسان کی تمام زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو میں کروں، میں کیا کروں، میں کروں لیکن کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، کس طرح میں کر سکتا ہوں. اس ٹائم یہ سوچتے 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 ہمارا ٹائم سارے گزر جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر دیکھو، والد صاحب کہتے ہیں کہ بچے کو انجینئر بننا ہے، والدہ صاحبہ کہہ رہی کہ بچے کو ڈاکٹر بننا ہے. اب بچے کی اپنی خواہشات کیا ہے، بچہ خود کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور آج یہ اپنی ناکامی کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا. اب والدہ صاحبہ کی اپنی خواہشات جڑی ہوئی ہے، والد صاحب کی اپنی خواہشات جڑی ہوئی ہے، بچے کی اپنی خواہشات جڑی ہوئی ہے، یا بچے کی اپنی کوئی خواہش ہے ہی نہیں. آج کی جو کنڈیشن ہے، آئی ایم رائٹ یا رانگ؟ آواز نکالے پلیز، آئی ایم رائٹ یا رانگ؟ تو ہماری اپنی کوئی خواہشات بھی نہیں ہے. آج اپنے اندر ڈھونڈے. مجھے پاکستان آرمی میں جانا تھا، مجھے پاکستان آرمی جوائن کرنا تھا، لیکن میں نے اپنے اندر ڈھونڈا کہ میں بور ہوتا ہوں، یہ سکلز میرے اندر موجود نہیں ہے. اور مجھے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ دن بہ دن میری ترقی نہ ہو، دن بہ دن کچھ نیا میں نہ کروں. تو اپنے اندر سکلز ڈھونڈنے کے آپ کے اندر کیا ہے، آپ بیسیکلی کس لیے بنے، جو گاڈ گفٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس. آپ خود کے اندر ڈھونڈیں، تلاش کریں. بہت سی چیزیں اندر پڑی ہوئی، یہ تمام جو یہ ایکسپیریمنٹ سے تمام چیزیں جو آئی ہیں، یہ تمام جو چیزیں آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ یہاں سے اندر سے آئی ہیں. آپ اندر سونے کا کان بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو نکالنا ہے، اس کو جسٹ نکالنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، بس ڈھونڈنا ہے آپ کو. چیزیں سب آپ کے پاس ہیں، کوالٹی سب آپ کے پاس موجود ہے. ایک بات زندگی میں یاد رکھیں. ایک دوست سے میری باتیں ہو رہی تھی اور اس نے مجھے کہا بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ آگے جا کے. میں نے کہا انشاءاللہ پرائم منسٹر بننا ہے. اس نے کہا بیٹا آپ بہت آگے جا رہے ہو. عمران خان بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں. اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. آئی ایم رائٹ یا رانگ؟ اگر وہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ بلیف پیدا کرو اپنے اندر، یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو. اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. اگر وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو میں بھی آگے بڑھ سکتا ہوں. لیکن آج ہم مایوسی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں. ہم ڈپریشن سے باہر نکلیں گے تو کچھ کر پائیں گے، قوم کے لیے کچھ کر پائیں گے، ملک کے لیے کچھ کر پائیں گے.
جو مڈل کلاس کے ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کر پائیں گے, ان کے لیے کچھ سوچیں گے. آج تک ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو ہم لوگوں کے لیے کیا سوچیں گے, قوم کے لیے کیا سوچیں گے, ملک کے لیے کیا سوچیں گے. پہلے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے سوچتے تھے, ملک کے لیے سوچتے تھے, حالات پہ ورک کرتے تھے, حالات پہ ایکسپیریمنٹس کرتے تھے. لیکن آج کے اسٹوڈنٹس کو آپ گیمس کھیلیں, آپ پب جی کھیلیں, آپ کو جو کھیل لیں, آپ کی مرضی آپ کھیلیں, لیکن اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم نکالیں آپ کہ اس ٹائم میں مجھے یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے. اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. وقت بہت قیمتی ہے, گزرا ہوا ایک سیکنڈ واپس نہیں آتا, ایک منٹ واپس نہیں آتا. لیکن جب وہ ہمیں اپنی قدر ہوگی تب ہمیں وقت کی قدر ہوگی. جو انسان کو اپنی قدر ہوتی ہے, اپنی کوالٹیز کی قدر ہوتی ہے, اپنی وقت کی قدر ہوتی ہے, وہ انسان وقت کی بھی قدر کرتا ہے. لیکن ہمیں بدنصیبی ہماری کہ ہمیں اپنی قدر نہیں ہے. اور جب تک ہمیں اس میں یہ چیز نہیں آئے گی, اپنی قدر ہم نہیں کریں گے, تب تک ہم میں وقت کی قدر بھی نہیں آئے گی. انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. آج دنیا میں قرآن مجید میں بہت سی چیزیں موجود ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں جس سے انگریز اور لوگوں نے بہت فائدے حاصل کیے. آسمان تک پہنچ گئے, چاند تک پہنچ گئے, بڑے ایکسپیریمنٹ کیے, زمین سے تیل نکالا, سمندر سے تیل نکالا, بہت سی چیزیں ایجاد کیے. لیکن آج ہمیں اس چیز پہ سوچ جائے کہ ہم نے کیا کیا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے پاس کیا گول ہے, ہمارا کیا ڈائریکشن ہے, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. اور یہ ہماری ناکامی کا سب سے بڑا وجہ ہے. اور ایک ہماری قوم میں یہ ہے کہ ہم سے محنت نہیں ہوتی, ہم سے محنت نہیں ہوتی. ہم 3 گھنٹے کا فلم دیکھ سکتے ہیں لیکن 3 گھنٹے ہم پڑھ نہیں سکتے, جو ہماری بدقسمتی ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے خود کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں. خود کو ویلیو دے. جو انسان خود کو ویلیو نہیں دیتے, دنیا کے لوگ ان کو ویلیو نہیں دیتے. جب تک آپ کے ساتھ اپنی قدر نہیں ہوگی, دنیا تب تک آپ کی قدر نہیں کرے گی. جس طرح میں بتایا, آپ کے جانے اور آپ کے آنے سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں. آپ کے آنے اور آپ کے جانے سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں. 80% لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں, اور 20% لوگ کہیں گے شکر ہے کہ چلا گیا. ایک چیز ہے جو ہماری ناکامی کا وجہ بن گئی, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. جو ہماری ناکامی کے سب سے بڑا وجہ ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے, لوگ یہی کہیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون. بس قصہ ختم. کچھ نہیں کہیں گے لوگ جسٹ یہ کہیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون. آئی ایم رائٹ یا رانگ. لوگ جسٹ یہی کہیں گے. اس باتوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں, اگر آپ وہ یاد رکھیں تو یہ باتوں سے آپ ہمیشہ, میرے اندر بہت سے ناکامیاں ہیں, بہت سے خوبیاں بھی ہیں, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں اس باتوں پہ یقین رکھتا ہوں. میں کوئی غلط کام نہ کروں, میں کوئی ایسا کام کروں جو میرے دین کے خلاف نہ ہو, میں کل قیامت کے دن اس کام پہ شرمندہ نہ ہوں. آپ یہ سوچیں کہ کوئی ایسا غلط کام نہ کرو, قیامت کے دن آپ شرمندہ ہو, آپ قوم کے آگے, ملک کے آگے شرمندہ ہو. اور لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, یہ ناکام لوگوں کی وہ ہے باتیں. کیا لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنے حصے کا کام لو, آپ اپنے حصے کی ذمہ داری سنبھالو. یا ملک کے لیے ہے, یا وہ قوم کے لیے ہے, یا نیشن کے لیے ہے, یا اسلام کے لیے ہے. اپنی ذمہ داری پکڑو. آپ یقین کریں کچھ ٹائم ایسا تھا, اور آج بھی جب مجھے یاد آتی کہ ملک کے اوپر میری ذمہ داری ہے, میں اکثر لوگ کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے, میرے اوپر ذمہ داری ہے. تو میرے کیا ذمہ, قوم کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. اگر اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہے تو مجھ کو یوز کرنا ہے, اسے پیدا اٹھانے اور قوم تک پہنچانے, ملک تک پہنچانے, انسانیت تک پہنچانے. یہ عظیم انسان کی کوالٹیز ہے. ہر انسان یہ نہیں سوچتا. ہمیں چاہیے کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں, یہ چیزیں گین کریں, یہ چیزیں کیچ کریں. اس سے ہم بدلیں گے, اس سے تبدیلی آئے گی, اس سے آگے جا کے ہم کچھ کر پائیں گے. لیکن ہمارے آج کل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو بڑے, یہ نہیں سوچتے. ہمارے مقاصد نہیں ہے. مرشد ہاسپٹل میں میرا سیشن ہو رہا تھا, وہاں پہ میرے تمام نرسز بیٹھے ہوئے تھے. اس میں مجھے آپ کیوں بننا چاہ رہے ہو, کسی کے جواب کہ میں پیسے کے لیے بننا چاہ رہا ہوں, کسی کا میرا پروفیشن ہے, مجھے پسند ہے. جو اصل مقصد تھا وہ کسی کے پاس موجود نہیں تھا. جو اصل چیز تھی وہ کسی کے ساتھ موجود نہیں تھا وہاں پہ.
تو گول سیٹنگ از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان یور لائف. اگر آپ کو کوئی ڈائریکشن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جس طرح میں نے مثال دی کہ آپ کھیلتے رہو, 90 منٹ کا میچ ہوا لیکن کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, ٹائم ویسٹ, کیونکہ وہاں پہ گول پول موجود نہیں ہے. آج ہماری زندگی میں یہ چیز ہے, سب کچھ کھیل رہے ہیں, ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اسکلس حاصل کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس گول پول موجود نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ چیزیں گین کر کے وہاں پہ شوٹ کر سکیں. آئی ایم رائٹ یا رانگ؟ تو اپنی زندگی میں ڈائریکشن کو فائنڈ کریں کہ بیسیکلی آپ کس مقصد کے لیے آئے ہو, انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا, انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. یہ تمام چیزیں ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے, آپ کی انسانیت کے لیے, آپ کی پہچان کے لیے, آپ کو بڑھنے کے لیے. یہ تمام چیزیں ضروری ہے کہ آپ کا ایک مقصد ہو, آپ کا ایک گول ہو, آپ کے پاس ایک ڈائریکشن ہو, آپ کے پاس کچھ کرنے کی صلاحیتیں آپ کے اندر ہو. جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے چیزوں کو کرنے کا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, ایوری تھنگ یو ڈو اٹ. لیکن خود پہ آپ کو یہ بلیو ہو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. آپ کو دنیا مایوس کرے گی, آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے, آپ کچھ بھی مطلب لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. لیکن آپ کو خود اور اللہ پہ بھروسے تو آپ کر سکتے, کیونکہ جو خود پہ بھروسے نہیں, یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت کم لوگوں میں موجود ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں خود پہ یار میں اور خود اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہم کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے, یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. اگر ایک بار ایک میدان میں نکلو تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو, تب جا کے آپ ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں. جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں, ان کی ہسٹریز ہے. اس نے محنت کی ہے, اس نے دن رات محنت کی ہے, ان کے پاس ڈائریکشن موجود تھے. اور جب آپ کے پاس ڈائریکشن یا گول موجود ہوتے ہیں تو آپ کی لائف میں آسانی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس راستہ ہے. اس طرح میں نے کہا کہ آپ بس اسٹاپ پہ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ دو, اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے, اور آپ کے جواب ہے کہ کہیں بھی جانا ہے مجھے, تو آپ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن بتاؤ کہ بھائی مجھے وہاں تک جانا ہے, تو آپ آسانی سے وہاں پہنچ سکتے. ہو سکتا ہے کہ راستے میں تکلیفیں آئے, ہو سکتا ہے کہ راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ راستے میں گاڑی کا انجن کام کرنا چھوڑ دے, ہو سکتا ہے کہ راستے میں آپ کو ٹریفک پولیس روک دے, اور کوئی مسئلہ ہو, لیکن آپ پہنچ جاؤ گے. آپ کے پاس ڈائریکشن ہے. اس تمام انجن خراب, یہ گاڑی کے مسائل, یہ تمام مسائل سے آپ کی زندگی کے مسائل مراد ہیں. آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے, آپ ڈپریشن کے شکار بھی ہوں گے, آپ مایوس بھی ہوں گے, آپ اور مسائل بھی آئیں گے, لیکن آپ کے پاس ڈائریکشن ہے. آپ انشاءاللہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. آپ کا ٹائم اگر 2 سال آپ میں کام کر رہے ہو تو 3 سال لگ جائیں گے, 4 سال لگ جائیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس ڈائریکشن ہے تو آپ ایک نہ ایک دن وہاں تک ضرور پہنچ جائیں. آئی ایم رائٹ یا رانگ؟ میرے خیال سے آپ لوگ بور ہو گئے. بور تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ یس, بور تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ سانگ چلا دوں؟ سوری, میوزک چلا دو یار, میوزک چلا دو پلیز, میوزک چلا دو پلیز, ڈی جے میوزک چلا دو یار. یار میرے بھائی بور ہو گئے میرے خیال سے. آپ کے مائنڈ میں جو بھی سوال ہے, جو ہمارا سیشن تھا گول سیٹنگ سے ریلیٹڈ, تو آپ سوال کر سکتے ہیں. تو پلیز بی کانفیڈنٹ. کوئی بھی سوال ہے آپ مائنڈ میں گول سیٹنگ کے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یس پلیز, کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں گول سیٹنگ سے ریلیٹڈ تو آپ سوال کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہے آپ کے مائنڈ میں؟ یس, کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں؟ کوئی بھی سوال جو آپ کے لائف میں مشکلیں ہیں, اس کو کس طرح حل کرتے ہیں, تو کوئی بھی سوال ہے آپ کے مائنڈ میں؟ آئی تھنک یہاں وائنڈ اپ کرنا چاہیے میرے خیال سے. یس سر, یس.